اس محرم شریف میں ہم کیا خوشی منا سکتے ہیں؟ تو ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دے سکتے ہیں۔ بھئی آپ کو اسلامی نیا سال مبارک ہو، آپ کے لیے یہ سال خوشیوں بھرا ہو، آپ کے لیے یہ سال خوشیاں لائے، اس طرح کی مبارکباد دے سکتے ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں ہیپی نیو ایئر، یہ سب ہمارا نہیں ہے، نہ ہی ہمارا جنوری نیا سال ہے۔ محرم کے مہینے میں آپ کسی کو مبارکباد دے سکتے ہیں، اس حد تک ٹھیک ہے، مگر نئے سال پر جو آپ دیکھتے ہیں خرافات، ناچ تماشے اور جو ڈانس پارٹی، رقص و سرور کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، اسلام میں اس کی کوئی ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے۔ بس اسلامی نیا سال آپ کا محرم میں ہے۔ نوجوانوں سنو، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو اگر مبارکباد دے رہے ہیں تو بس آپ کو نیا سال مبارک ہو، آپ کے لیے خیر و برکت والا ہو، آپ کے لیے بھلائی لائے یہ سال، اس طرح کی مبارکبادیاں آپ دے سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بھائیو؟ آپ اس طرح کی مبارکبادیاں دے سکتے ہیں۔ اب محرم شریف میں بڑی اہم یہ دو چار باتیں بتاؤں گا، اور جو پھر میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی ہے میں اس پر گفتگو کروں گا۔ میری ایک ایک بات کو بہت قاعدے سے آپ نوٹ کرنا۔ حضرات، جب محرم شریف اسلام کا پہلا مہینہ اسلامی سال کا آتا ہے تو ہمارے سال کی شروعات ہو گئی۔ اور سنو، کسی کی اگر شروعات اچھی ہوتی ہے تو آخر بھی اچھی ہوتی ہے، جس کی ابتدا اچھی ہوتی ہے اس کی انتہا بھی اچھی ہوتی ہے نا بھائیو؟ جو چیز شروع میں ہی بگڑ جائے گی تو آخر میں اس کا سدھرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بھائیو؟ ہاں، تو اس لیے اسلام کا جب نیا سال محرم شریف شروع ہو رہا ہے تو کوشش یہ کرو کہ اسلام کے عمران بھائی خیریت، اسلام کے نئے سال میں یہ شروعات ہو رہی ہے، سال کی اوپننگ ہو رہی ہے سال کی، اور ابتدا ہو رہی ہے سال کی، تو اس مہینے میں کوئی خرافات نہ ہو تاکہ پورا سال خیریت سے گزر جائے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہم محرم شریف میں کوئی خرافات نہیں کریں گے، اس لیے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اور پہلے مہینے میں خرافات شروع کر دیں گے تو پورا سال خرافاتوں میں جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اچھا، آدمی اتنا جانتا ہے، دکانداری کرتا ہے، دکان بیچتا ہے، تو پہلا گراہک آئے گا تو اسے ادھار سودا نہیں دے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، بھائی کیوں نہیں دے گا؟ میری بونی کا ٹائم ہے، بھائی ادھار نہیں دوں گا۔ بھائی کیا ہو گیا؟ جبکہ شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ بھائی بونی کا ٹائم ادھار نہیں دے گا، لیکن اس کا اپنا ماننا، بھائی میں شروعات ادھار سے کروں گا تو پورا دن میرا ادھار میں نہ چلا جائے، اس لیے بھائی میں بونی کروں گا تو فقط کروں گا، بعد میں ادھار دیکھا جائے گا۔ تو یار ایک بات بتا، ایک دن کی دکان، ایک دن کا بزنس، تو خالی ادھار نہیں دے رہا تاکہ میرا پورا دن ادھار میں نہ چلا جائے؟ اور تو بتا، جب محرم شریف آ رہا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ، سال کی اوپننگ، سال کی ابتدا، سال کی شروعات، اور اسی شروعات کو تو خرافات میں نکال دے گا تو پورا سال تو ویسے ہی خرافات میں نکل جائے گا۔ بھائیو ہے کہ نہیں ہے؟ جو آپ نے بو دیا تو پھل تو وہی آئے گا۔ اگر آپ نے ببول کا درخت بویا ہے تو بعد میں آم نہیں آئے گا، اس پہ کانٹا آئے گا، ہے نا؟ اگر آپ نے شروع میں دھان کا پودا لگایا ہے تو لوگوں اس پہ سیب نہیں آئے گا بلکہ دھان آئے گا۔ اگر آپ نے گیہوں بویا تو اس پہ انار نہیں آئے گا، گیہوں کی بالی آئے گی۔ شروع میں جو بو دو گے آخر میں اسی کے حساب سے پھل آتا ہے نا بھائیوں؟ جو بو دو گے اسی کے حساب سے کیا آتا ہے؟ پھل۔ اور ہمارے سنیوں میں کیا ہے، اب جب محرم شریف آگا، لوگوں میں سب کو نہیں کہہ رہا، کچھ لوگ ماشاءاللہ بڑے اچھے محرم شریف کا اچھا اہتمام کرتے ہیں، مگر زیادہ تر دیکھو جب محرم شریف کا مقدس مہینہ آ گیا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اسلامی سال شروع ہو گیا، تو
ہمارے نوجوان اور خاص کر سنی لوگ لمبے لمبے تعزیے بنانے میں لگ جاتے ہیں اور ان تعزیوں کو گھمانے میں لگ جاتے ہیں، اسی میں ڈھول بھی بجایا جا رہا، اسی میں تاشے بھی خوب لگاڑے ہو رہا ہے، الاؤ لگ رہے ہیں، لوگوں آتش بازیاں ہو رہی ہیں، لوگوں مصنوعی کربلا، جھوٹی کربلا ہر گاؤں میں بنا لی گئی، وہاں تعزیے لے جا کر کے جتائیاں ہو رہی ہیں، میرا تعزیہ جیت گیا کہ تیرا تعزیہ ہار گیا، لوگوں وہاں پہ عورتیں بھی بے پردہ جا رہی ہیں، مرد لڑکے بھی بے پردہ جا رہے ہیں، عورتوں کو مرد دیکھ رہے ہیں، مردوں کو عورتیں دیکھ رہی ہیں، لوگوں ذرا مجھے بتاؤ کتنی بڑی خرافاتیں ہو گئی، کوئی گھلے بھر رہا ہے، کوئی گھلے بھر کے اپنی مرادیں پوری کر رہا ہے، کسی پہ امام حسین کی سواری آ رہی ہے، مجھے بتاؤ لوگوں خرافاتوں کا ہم نے ایسا 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 ناچ نچایا ننگا کہ کسی مہینے میں اتنی خرافاتیں نہیں جتنی خرافات محرم کے مہینے میں ہم نے کر لی ہے۔ ارے سوچنا چاہیے تھا یہ خرافاتوں کا مہینہ نہیں تھا، جب محرم آیا تھا تو 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک روزہ رکھتا، شروعات تھی روزہ رکھتا، اور جب محرم کا روزہ رکھ لیتا تو رمضان کا بھی نہیں چھوڑتا انشاءاللہ، اور کچھ تو رمضان کا بھی نہیں رکھ پاتے، کیوں نہیں رکھ پاتے؟ اس لیے کہ شروعات جب خرافاتوں میں کر لی تو پھر رمضان میں کہاں سے چھوڑ دیں گے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو لوگوں کان کھول کے سنو، محرم کا پہلا مہینہ جیسے شروع ہو قسم کھا لینا ہمیں کوئی خرافات نہیں کرنی ہے اس مہینے میں، ہم نے کرنا ہے تو اللہ کی عبادت کرنا ہے، سبحان اللہ بولو یار۔ اچھا آواز نہیں آگے سمجھو، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، مجھے بھی بولنے میں عجیب سا لگ رہا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں اسے ہٹ، اگر اسے ہٹا لیا جائے تو آواز صحیح آ رہی ہے، اب صحیح آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ پنکھا ہی بند کر دو، یہ والا پنکھا بند کر دو ہے، لیکن ان کا بیچاروں کا کوئی فائدہ نہیں، اب مان لو باہر تو اچھی جا رہی ہے آواز لیکن آپ کا تو کوئی فائدہ نہیں نا، وجہ یہ ہے سیٹنگ نہیں ہو پانے سے باہر تو آواز اچھی جا رہی ہے لیکن آپ کو نہیں آ رہی، اور مین مقصد ہے سنانا آپ کو، میں نے ہٹا دیا، بند کر دیا، چلو ایسے سن لیں، آج غوث اعظم جیسے بغیر میک کے تقریر کرتے تھے نا، ایسے ہو جائے آج، سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا اور میک ہوتا ہی نہیں تھا، اس زمانے میں کہاں میک تھا، اور ہماری یہ بات تو انشاءاللہ اتنی ہے پوری مسجد میں پہنچ جائے گی، آپ ٹینشن مت لیجئے، ہے نہیں ہے؟ اب بھیا باہر والوں کی مسئلہ یہ ہے، اب جو آئے گا وہ سنے گا، بات ختم ہو گئی، ہماری ماں بہنیں سن لیتی لیکن اب کیا کریں وہ ساؤنڈ نہیں آ رہا، لیکن آپ چلیے سنیے، اللہ سلامت رکھے۔ تو توجہ کیجئے، میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آج بڑی اہم گفتگو کرنے جا رہا ہوں، کبھی کبھی بڑے جلسوں میں نہیں ہو پاتی جو چھوٹوں میں ہو جاتی ہے، ہاں بہت اہم گفتگو، اور خاص کر ہمارے شانو بھائی نے مجھے کہا بھی، بولے حضرت اصلاحی پہلو پر بولنے کی کوشش کریں، اور میں بالکل خاموش ہو جائیں، اور میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ اصلاحی پہلو زیادہ لیا جائے، کیونکہ ہماری عوام کو اصلاح کی زیادہ ضرورت ہے۔ انبیاء کرام جب دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے انہوں نے قوم کی اصلاح کی، حضرت آدم سے لے کے میرے نبی تک جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی رسول آئے، قوم کی اصلاح کی، اور پھر اس کے بعد میں جتنے اولیاء، سلف و صالحین، تابعین، تبی تابعین جتنے دنیا میں آئے، سب نے قوم کی اصلاح کی، اور اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کنتم خیر امہ، سب سے بہتر امت تم ہو۔ کیوں ہو سب سے بہتر؟ فرمایا اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔